بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم رد الاشراق اور رد التشبیہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ رد الاشراق کی اولا بمطالبتہم بالدلیل علی ما یزعمون ونقض تمسکہم بتقلید آبائہم، وثانیا باثبات عدم التساوی بین ہؤلاء العباد وبین الرب تبارک وتعالی وبیان اختصاصہ تعالی باستحقاق اقصی غایۃ التعظیم بخلاف ہؤلاء العباد، وثالثا ببیان اجماع الانبیاء علی ہذہ المسألۃ کما قال تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ورابعا ببیان شناعت عبادت الاصنام وان الاحجار ساقطۃ عن مرتبۃ الکمال الانسانی فکیف ینالون عن مرتبۃ الالوہیۃ، وہذا رد مسوق لقوم یعتقدون الاصنام معبودۃ لذواتها، ورد التشبیہ اولا بمطالبتہم بالدلیل علی دعواہم ونقض تمسکہم بتقلید آبائہم، وثانیا ببیان ضرورت التجانس بین الوالد والولد وہذا مفقود بالبداہۃ، وثالثا ببیان شناعت نسبت ما هو مکروہ ومذموم لدیہم الی اللہ تعالی کما قال تعالی لربک البنات ولہم البنون، وہذا الرد مسوق لقوم اعتادوا المقدمات المشہورۃ والمتوہمات الشعریۃ وکان اکثرہم من ھذا القبیل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ شرک کرنے کا رد نمبر 1 ان سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے ساتھ جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں، اور ان کے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے ساتھ دلیل پکڑنے کو توڑنے کے ساتھ، اور نمبر 2 اس طریقے سے کہ ان بندوں کے درمیان اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان عدم تساوی کو ثابت کرنے کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کو انتہا درجے کی تعظیم کے ساتھ خاص قرار دینے کے بخلاف ان بندوں کے، اور تیسرا یہ کہ انبیاء کے اجماع کو نقل کرنے کے ساتھ اس مسئلہ پر، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور چوتھا یہ کہ بتوں کی عبادت کی برائی بیان کرنے کے ساتھ اور اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ کہ پتھر تو کمال انسانی کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے الوہیت یعنی خدائی مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ والا رد چلایا گیا ہے ایسی قوم کے لیے جن کا اعتقاد یہ تھا کہ بت وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی معبود ہیں، یعنی ان کی پوجا کی جانی چاہیے۔ اور تشبیہ کرنے کا رد کیا گیا ہے نمبر 1 ان سے ان کے دعویٰ پر دلیل کے طلب کرنے کے ساتھ، اور ان کے آباء و اجداد کی تقلید سے دلیل پکڑنے کو توڑنے کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ والد اور ولد کے درمیان ہم جنس ہونا ضروری ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ، اور یہاں پر یہ تو بالکل واضح طور پر مفقود یعنی نہیں پایا جا رہا، اور تیسرا یہ کہ ایسی نسبت جو ان کے نزدیک بھی مکروہ اور مذموم ہے، اللہ رب العزت کی جانب ایسی نسبت کو منسوب کرنے کی برائی بیان کرنے کے ساتھ، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، اور یہ والا رد چلایا گیا ہے ایسی قوم کے لیے جو مشہور باتوں اور خیالی توہمات کا شکار ہیں، اور مشرکین کی اکثریت اسی قبیل کی تھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشرکین کا رد اور اسی طریقے سے فرقہ مشبہہ والوں کا رد ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مشرکین کے رد کی۔ دیکھیں جو مشرکین شرک کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو 4 طریقوں سے رد کیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، لیکن مشرکین مکہ کے پاس اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید اس طریقے سے کی ہے کہ جو وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے اس کو قطعاً مسترد کر کے ان سے دلیل قطعی کا مطالبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم صرف اور صرف ایک وہمی اور گمانی چیزوں کی اتباع کرتے ہو، تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ان کی تردید کی ہے، پہلا طریقہ اس میں یہ کیا کہ ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جو ان کے گمان تھے، اور یہ جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو پکڑا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو نقض یعنی اس کو توڑا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ وثانیاً دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تردید کی ہے وہ بندوں کے یعنی اللہ رب العزت کی مخلوق اور اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان عدم تساوی کو ثابت کیا ہے کہ عبادت یعنی اعلیٰ درجے کی جو تعظیم کی جو مستحق ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔
تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے احسانات اور انعامات یاد دلا کر کہ تمہیں آسمان اور زمین کے اندر کون سی ایسی ذات ہے جو روزی پہنچاتی ہے، تو جب روزی پہنچانے والی ذات، رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر عبادت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق اور مستحق نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو دوسرا طریقہ شرک کی تردید کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان عدم تساوی کو ثابت کیا ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اگر دو معبود ہوں، دونوں کی اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو دونوں کے اندر برابری تو ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور ہے اور دوسرا کمزور ہے، تو کمزور طاقتور کے برابر کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا تعظیم کی انتہا درجے کے مستحق ہونے کی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہی خاص ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی تعظیم کی مستحق ہے۔ لہذا جب تعظیم کی مستحق، عبادت کی مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر تم بندوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ بخلاف ہؤلاء العباد، یعنی یہ والے جو بندے ہیں یہ تعظیم کے مستحق نہیں ہیں، لہذا تم ان کی عبادت اور پوجا نہیں کر سکتے ہو۔ اور جو تیسرا طریقہ جو اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کے لیے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انبیاء کا اجماع بھی ذکر کیا ہے اس مسئلہ کے اوپر کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی صرف اور صرف معبود برحق ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہی عبادت اور پوجا کی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پوجا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تیسری اس طریقے سے تردید کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اجماع کو بیان کیا ہے اس مسئلے کے اوپر، یعنی یہ والا جو مسئلہ ہے یہ تمام انبیاء کا اجماعی عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نبی نے بھی، کسی ایک رسول نے بھی اس مسئلے سے اختلاف کیا ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر ہم نے اس کی طرف یہ والی وہی لازمی طریقے سے کی ہے کہ میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ یعنی جس نبی اور رسول کو بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی طرف یہ والی وہی لازمی طور پر کی گئی ہے کہ معبود اور عبادت کے جو لائق اور مستحق ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پوجا نہیں کی جا سکتی ہے۔ چوتھے رد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بتوں کی پوجا کرنے کی برائی کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ جو بت ہیں، یہ جو پتھر ہیں، یہ تو انسانی رتبے اور درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ تم ان کو خدائی رتبے اور درجے تک پہنچاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن کی بھی تم اللہ رب العزت کے ہٹ کر پوجا کرتے ہو، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو جب یہ اتنے کمزور ہیں اور اتنے ضعیف درجے کے ہیں تو پھر یہ کیسے اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے اس مرتبے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کی عبادت اور پوجا کی جائے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ چوتھا طریقہ جس سے رد کیا گیا وہ یہ ہے بتوں کی پوجا کی شناعت، یعنی برائی کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، اور یہ والی بات بیان کی کہ جو پتھر ہیں، ظاہر ہے وہ جو بت ہے وہ پتھر کے اور لکڑی کے بنائے جاتے تھے، یہ پتھر ہیں یا لکڑی ہے، یہ تو کمال انسانی کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے مرتبہ الوہیت، خدائی مرتبے کو یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے۔ وہذا الرد، اصل میں جو مشرکین مکہ تھے ان کی دو قسمیں تھیں۔ ان کی ایک قسم یہ تھی جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ بذات خود معبود ہیں، تو ان لوگوں کے رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چار طریقے استعمال کیے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کی دوسری قسم وہ بھی تھی جو بتوں کو بذات خود معبود نہیں سمجھتے، وہ صرف توجہ خیال کے لیے قبلہ بنایا کرتے تھے۔ ان کو رد کیسے کیا ہے؟ ان کو پھر رد کرنے کا طریقہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وہذا الرد، یہ والا جو رد ہے یہ مسوق یعنی چلایا گیا ہے ایسی قوم کے لیے جن کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی معبود ہیں، ان کی ذات ہی اس لائق اور مستحق ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے چار طریقے سے ان کا رد کیا ہے۔ ورد التشبیہ، اور مشرکین مکہ جو اللہ رب العزت کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیا کرتے تھے، ان لوگوں کا بھی رد اللہ رب العزت نے تین طریقوں سے کیا ہے۔ پہلا طریقہ تو وہی والا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے ان کے دعوے کے اوپر دلیل طلب کی ہے، اور یہ جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے ساتھ دلیل پکڑا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو توڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف کسی کی تقلید کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی تم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس دعوے کے مطابق دلیل ہے تو ہے، اگر دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے، محض کوئی ایک آدمی اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو آپ نے بھی اس کے پیچھے چل کے عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا طریقہ تو یہ کہ ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، اور دلیل ظاہر ان کے پاس نہیں تھی، تو لہذا ان کا دعویٰ خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا طریقہ جس سے اللہ رب العزت نے تشبیہ کی رد اور تردید کی ہے وہ یہ ہے کہ والد اور ولد، یعنی اولاد اور والد کے درمیان ہم جنس ہونا اور اسی طریقے سے مشابہ ہونا ضروری ہے، جو کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ظاہر ہے اگر بیٹیاں ہیں تو جس طریقے سے بیٹی اور باپ یہ مشابہ اور ہم جنس ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ہم جنس ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے یہ والی بات یہاں پر بالکل بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اللہ رب العزت کی ذات وہ صمد ذات ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے جنی گئی ہے، اور اس کا کوئی ہم مثل اور اس کا کوئی جوڑ اور کوئی ہم پلہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس طریقے سے بھی اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا طریقہ تردید کرنے کا یہ ہے کہ تجانس، ہم جنس ہونا یہ ضروری ہے والد اور ولد کے درمیان۔ اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے تردید کیا، وَهُوَ مَفْقُودٌ، اور وہ چیز یہاں پر مفقود ہے، گم ہے، بالبداہتی، بالکل واضح اور صراحت کے ساتھ یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے۔ ثالثاً، تیسرا اس طریقے سے بھی اللہ رب العزت نے تشبیہ کو رد کیا ہے کہ جس چیز کے وجود کو یہ لوگ اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں، تو وہ چیز اللہ رب العزت کے لیے تم کیسے ثابت مان سکتے ہو؟ اگر وہ چیز اتنی ہی زیادہ معزز ہے تو تم اس کو اپنے لیے تو ثابت مانو، لیکن تم اپنے لیے اس کو ذلت کا سبب سمجھتے ہو، تو اللہ رب العزت کے لیے تم اس چیز کو کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تیسرا طریقہ جو تردید کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایسی چیز کی نسبت لدیہم، ان کے نزدیک بھی جو مکروہ اور مذموم ہے، اس چیز کی نسبت یہ اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں، تو اس چیز میں شناعت، برائی ہے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، تم بیٹیوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو خاص کرتے ہو۔ اگر بیٹیاں اتنی ہی اچھی ہیں تو تم اپنے لیے کیوں نہیں اس کو خاص کرتے؟ اپنے لیے تو تم اس کو ننگ اور عار کا سبب سمجھتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کے لیے تم بیٹیوں کو کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ والے جو رد ہے، یعنی جو تشبیہ کا رد ہے، یہ چلایا گیا ہے ایسی قوم کے لیے جو عادی تھے۔ کس کے عادی تھے؟ مقدمات مشہورہ کے عادی تھے، متوہمات شعریہ کے عادی تھے، اور جو مشرکین مکہ کی اکثریت تھی وہ اسی قبیل سے تھی، یعنی وہ مقدمات مشہورہ کے بھی عادی تھے اور متوہمات شعریہ کے بھی عادی تھے۔ لہذا ایسے لوگوں کی تردید کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تین دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مقدمات مشہورہ کیا ہے اور اسی طریقے سے متوہمات شعریہ کیا ہے۔ دیکھیں، مقدمات مشہورہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی قوم کے نزدیک مسلم ہوں، تسلیم شدہ ہوں، خواہ وہ سچی ہوں، جیسا کہ مثال کے طور پہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی شخص، کوئی مخلوق بھی خدائی اختیارات کے مالک نہیں ہے، خواہ وہ باتیں جھوٹی ہوں، جس طریقے سے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ دیوتا یا اسی طریقے سے بت یہ بھی خدائی طاقت کے مالک ہیں۔ اس قسم کے جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدمات مشہورہ، جو تسلیم شدہ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے نزدیک۔ اور متوہمات یہ وہ قضایا ہوتے ہیں جو وہمی اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر موجود چیز اشارہ کے قابل ہے، اور جو چیز اشارے کے قابل ہے وہ جسم والی ہے، لہذا ہر موجود چیز جسم والی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں تو منطق کے میرے اسباق موجود ہیں، وہاں پر اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے وضاحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں شعریہ۔ شعریہ یہ وہ قضایا ہوتے ہیں جن کا منشا خیال محض ہو، خواہ وہ واقعے کے اندر سچے ہوں، خواہ وہ واقعے اور حقیقت کے اندر جھوٹے ہوں۔ مثال کے طور پہ زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہوتا ہے، لہذا زید روشن ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ متوہمات شعریہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو قوم مقدمات مشہورہ اور متوہمات شعریہ کے عادی تھے، اللہ رب العزت نے ایسی قوم کی تردید کرنے کے لیے یہ تین دلیلیں لے کر آئے ہیں، اور مشرکین مکہ کی اکثریت اسی قبیل سے تھی۔